واہ واہ ماشاء اللہ محمود صاحب جیو تازگی دیتی ہے.
بینر لگا ٹھیک ہے او بینر آئے بانتا ٹھیکانا کیسا آؤ پیچھے بڑا پوسٹر ٹھیکانا کیسا او ہاں او جانا تھا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم میری زبان خاموش نہ رہے واپس حضرت بڑے سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر محمد سے بڑے السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين So
حضور سرور کائنات شفیع مصر مجرور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات صرف جلوات حضرات علماء کرام خصوصاً بالخصوص جناب واصل جوان حضرت علامہ مولانا محمد عمیر صاحب صدیق گوڑا ملکہ اور واصل جوان خطیب اہل سنت اور سوز آواز کے مالک حضرت علامہ مولانا محمد نواز چشتی صاحب خطیب استحادہ اور دیگر جاننے والوں کو سب کو میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضور کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ نہ آئے وقت کی تنگی، ہم وہ لوگ ہیں
سارا دن واحد گلی میں گزار دیا، ساری رات موبائل میں گزار دیا کرتے ہیں، چند لمحات مسجد میں بیٹھنا پڑے ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دل تنگ کر کے نہ بیٹھے، اپنی گفتگو کا آغاز شیخ مہدی الفاسی کے اس قول سے کرتے ہوئے آپ کے جس کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ مہدی الفاسی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس مجلس میں کسی شخص کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اور نام سننے کے بعد سننے والے کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو، فرمایا اس سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں۔ امام شافعی آپ نے دیکھا کہا اے ذکر المعلم لنا فإن ذکرہ هو المسک وذکرته یتزبع۔ یہ کمرہ ہے نا، یہ مسجد ہے، امام شافعی کہتے ہیں کستوری ایک ایسی خوشبو ہے جو سر چڑھ کے سر کو درد کرنے والی نہیں ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی لگاتے جاؤ وہ تھوڑی تھوڑی خوشبو پھیلاتی جاتی ہے۔ آپ نے سرکار کے ذکر کو کستوری سے تشبیہ دی، کہا میرے محبوب کا ذکر کستوری کی طرح ہے، جتنا کرتے جاؤ گے ماحول میں ہوتی ہی خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حضور کا ذکر ہے، اس ذکر کو سننے کے بدلے میں بندہ مومن کا دل دھڑک اٹھتا ہے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ موضوع میرا ہے آج کا کہ حضور علیہ السلام کیا کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اعتراض کرنے والے، کہنے والے، اور آج جو فتنہ سب سے بڑا سر اٹھا رہا ہے وہ لادانیت کا فتنہ، دینیت کا فتنہ ہے۔ وہ جو الحاد کے پیروکار وہ کہتے ہیں پردہ کہاں لگا ہے، وہ کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں میلاد کی کیا ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کسی سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، زکات دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی وہ ساری چیزیں جو شریعت کے دائرے میں فرض قرار دی گئی ہیں عقل کے درمیان لاتے ہوئے ان کا اعتراض ہوا کرتا ہے۔ یہ اعتراض حضور کی ذات کے بنا ملا کر جاتے ہیں کہ سرکار کیا دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہدایت کے لیے اللہ کا قرآن ہمارے سامنے، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے رب نے فرمایا محبوب جو تیری بارگاہ میں آئے ہیں تیرے ہاتھ میں بیعت کی ہے۔ میرے قریب محبوب کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے قریب محبوب نے بیعت رضوان لی، صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میرے رب نے فرمایا محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، جنہوں نے تیرے ساتھ بیعت کی ہے، وہ بیعت محبوبہ تیرے ساتھ نہیں، مالک نے تو ہاتھ رکھا تھا، مالک محبوبہ تیرے کا ہاتھ تھا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا انما یبایعون اللہ۔ وہ ہاتھ جو تمہیں محبوب کا لگتا تھا وہ اصل میں اللہ نے فرمایا مجھے اللہ کا ہاتھ تھا۔ بیعت میرے سرکار لے رہے ہیں، مگر اللہ کریم نے فرمایا محبوب تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے ایسے ہیں جیسے انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ میرے محبوب کے فعل کو میرا مالک اپنا فعل قرار دے۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی، کفار کی طرف پھینکی، میرے رب کا اسلوب دیکھیے، پھینکی سرکار نے مگر میرا مالک کلام شروع کرتا ہے۔ فرمایا وما رمیت، معلومہ تو نے بٹے نہیں پھینکے، تو نے کنکریاں پتھر نہیں پھینکے، اذ رمیت جب پھینک رہا تھا۔ رب کہتا ہے مالک کی معلوم، مالک فرماتا ہے محبوبہ تو نے نہیں پھینکے، پھر کہتا ہے جب پھینک رہا تھا مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا ولکن اللہ رمی۔ رب نے فرمایا یہ نہ سمجھو میرا محبوب پھینک رہا تھا، بلکہ اللہ کریم اپنے محبوب کے ہاتھ سے خود پتھر پھینک رہا تھا۔ یہ سب قرآن کا ترجمہ ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو بات اللہ کے لیے خاص ہو حضور کے لیے کہہ دینا شرک ہے، نعوذ باللہ اگر یہ شرک ہے تو یہ تو قرآن میں موجود۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں
فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ان منافقوں کو کیا ہو گیا ہے؟ رب نے فرمایا اس بات پہ راضی نہیں ہو جاتے جو اللہ نے بھی عطا کیا ہے، اللہ کے محبوب نے بھی عطا کیا. سبحان اللہ. رب بھی دینے والا، رب کے محبوب بھی دینے والے. یہی میرے مالک نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا ہے دنیا والوں، رب کریم نے اعلان فرمایا میں سارے جہان کا مالک ہو کے اعلان کر رہا ہوں، میں بھی لوگوں کو رزق دیتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مال دیتا ہوں، میں بھی لوگوں کو غنی کرتا ہوں. فرمایا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ بھی لوگوں کو مال دیا کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی لوگوں کو مال دیا کرتا ہے. یہی رب کریم نے فرمایا محبوبہ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. اے محبوب جب آپ کا غلام زید آپ کی بارگاہ میں آیا، اس مالک کی زید نے احسان کیا وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی زید پہ احسان کیا. مالک بھی احسان کرنے والا، رب کے محبوب بھی احسان کرنے والے. ساری آیتوں کو جوڑتے جائیں. وہ مالک بھی رزق دینے والا، رب کا محبوب بھی رزق دینے والا. وہ مالک بھی انعام فرمانے والا، رب کا محبوب بھی انعام فرمانے والا. وہ مالک محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے. رب کے ہاتھ پہ بیعت ہوا کر رہے ہیں، حضور کنکریاں پھینکے، رب فرمائے میں نے پھینکی ہے. میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اگر ایک لفظ میں، ایک آیت میں، ایک لائن میں سمجھنا چاہتے ہو تو ساری آیتوں کا ترجمہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرے محبوب جب کوئی سوالی بن کے تیری بارگاہ میں آئے، ساری کائنات اکٹھی ہو کے تیری بارگاہ میں آ جائے، ساری کائنات کے سوال لے کے آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ، انہیں جھڑکنا نہیں ہے بلکہ ہر سوالی کو جو مانگے اسے عطا کر دینا. سبحان اللہ. رب فرمائے کہ میرا محبوب عطا کرنے والا ہے، رب فرمائے کہ میرا محبوب غنی کرنے والا ہے. آج کا کوئی مجھے کہے کہ سرکار کچھ نہیں عطا کر سکتے، بھائی ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں رب کے مقابلے میں. ہم نے ماننا ہے اللہ کے قرآن کو، ماننا ہے حضور کے فرمان کو. حضرت انس بن مالک 8 سال کی عمر حضور کی بارگاہ میں آئے. آپ ایمان کا حضور سے قبول کریے. اس انس کو آپ کی خدمت میں دے رہی ہوں، ذرا ہاتھ اٹھائے نا، اس میرے انس کو کچھ عطا کر دیں. 8 سال کی حضرت انس ہے، میرے سرکار نے ہاتھ اٹھائے. اللہم بارک فی مالہ وولدہ وعجل عمرہ واغفر ذنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے ہاتھ اٹھائے، کہا میرے مالک یہ انس بھی 8 سال کا ہے، تیرا محبوب دعا کرتا ہے، تیرا محبوب انس کو عطا کرتا ہے. فی مالہ، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما. فی ولدہ، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما. وعجل عمرہ، اسے لمبی عمر بھی عطا فرما. واغفر ذنبہ، ابھی گناہ کیے کوئی نہیں، 8 سال کا بچہ گناہ کرتا رہے، نابالغ ہے، گناہ کا کوئی اسے سزا نہیں ملنے والی، لیکن 8 سال کے انس نے ابھی گناہ کیے نہیں. سرکار پہلے بس رونے کھڑے ہیں، فرمایا واغفر ذنبہ، محبوبہ میرے انس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب کسی نے پوچھا نا حضرت انس سے، 4 دعائیں سرکار نے فرمائی. کسی نے پوچھا نا انس سے ذرا بتاؤ تو صحیح یہ دعائیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں. اور تم بھی مانتا ہے نہیں مانتا، مالک کی مرضی ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جب اللہ کا محبوب دعا کر دے پھر مالک ضرور پوری فرمائے. حضرت انس نے کہا اے لوگوں اگر مال کے بارے میں پہلی دعا سرکار نے فرمائی تھی کہ مالک انس کے مال میں برکت عطا فرما. حضرت انس فرماتے لوگوں سارے شہر کا کھجوروں کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے. آسان کرنا تو آپ جانتے ہیں جو آپ کی زمین ہے 2 مرتبہ پھل دے تو ایک پھل 2 مرتبہ نہیں، سال میں تب ایک بار ہوتی ہے. اسے اٹھا کر کچھ اور تلاش کرنے پر رہتا بات ہے، ایک پھل سال میں ایک مرتبہ. حضرت انس نے کہا لوگوں سارے زمانے کے بعد، سارے زمانے کی زمین
زندہ ہوں. میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں خود زندہ ہیں. آپ بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اللہ کے حکم کی دعا کے صدقے اتنے عطا فرمائے ہیں کہ 98 لوگوں میں سے میں دفنا بھی چکا ہوں. 98 فوت بھی ہو چکے ہیں جو زندہ ہیں. کہا ان کا حساب نہیں. تیسری دعا کسی نے کہا انس بتا تو صحیح عمر کتنی لمبی ہوئی. حضرت انس نے کہا پورے بصرہ شہر میں سب سے آخری صحابی رہ گئے, سارے وفات پا گئے ہیں. کہیں تڑپ کے کہا انس نے, کہا زندگی سے تنگ آ گیا ہوں, اتنی لمبی زندگی ہو گئی ہے. سب سے آخری صحابی بصرہ میں وفات پانے والے حضرت انس بن مالک کی دعا کا صدقہ ہر دعا میں آتا. پھر چوڑی لگانے والوں نے سوال کیا, انس چوتھے سوال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت انس نے کہا سننے والوں کا دیکھتے نہیں ہو, 3 سوال پورے ہو گئے ہیں. میری یہ امید ہے میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. مالک مالک کی اس دعا کے صدقے انس کی ساری زندگی کے گناہوں کی معاف فرما. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات رکھوں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات رکھوں. ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات. آگے بڑھیں. اگر حضور کی ایک صحابی آپ محبت رسول دل میں سجائے آئے ہیں تو آپ کو صرف یعنی حضور عطا بھی کر سکتے ہیں, اور جس کے دل میں اس کے رسول ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا. حضرت حرملہ حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا حضور الایمان ها هنا والنفاق ها هنا. اے حضور کے صحابی, لیکن کہا حضور معاملہ بڑھ گیا ہے ایسا کہ زبان تک ایمان رہا ہے, دل میں نفاق آ گیا ہے. مجھے عطا کیجیے, میرے رب سے دعا کیجیے کہ مالک میرے دل کو بہت صاف فرمائے, ایمان کو میرے دل میں داخل فرمائے. حضور نے کیا دعا کی؟ کہا اللہ سبحو حبی و حب من یحبنی. فرمایا ہے میرے مالک میرا حرملہ آیا ہے, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, دل کے نفاق کو دور کرنے آیا ہے. میرے مالک اس کے دل میں محبت رسول پیدا کر. بھائی وہ مانگنے ہی آئے ہیں کہ ایمان کی دولت دل میں پڑ جائے, دل میں نفاق آ گیا ہے. سرکار بدلے میں اپنی محبت عطا کر رہے ہیں. گویا کیا کہا, جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا, جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا, یہ خزانہ ہے لٹیروں سے اللہ کریم کے کریم محبوب علیہ السلام نے باز ارشاد فرمایا, ہر کوئی مسلک ہر کوئی مکاتب فکر جا کے دیکھ لے, ماننے والے سارے حدیث مبارکہ کو بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث مبارکہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی. سرکار نے فرمایا لوگوں میرا مالک مجھے عطا کرتا ہے, میں سارے جہان میں سرکار نے فرمایا تقسیم کیا کرتا ہوں. اسی نے لکھا وہ مالک جو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ سوالے کا محتاج, ذرہ برابر میں چیز چاہیے وہ مالک ہی عطا کرتا ہے. اور فرمایا جو چیز وہ مالک عطا کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں حضور کائنات میں تقسیم کیا. کوئی جنت مانگنے آیا تو سرکار نے جنت دی, کوئی دنیا مانگنے آیا سرکار نے دنیا دی, کوئی آنکھیں مانگنے آیا سرکار نے آنکھیں دی, کوئی پانی مانگنے آیا سرکار نے پانی دیا. ساری روایتیں امام بخاری کی ہیں. امام بخاری نے لکھا, کہا لوگوں مسئلے میں سرکار کے ساتھ صحابہ کرام ہیں, 1500 کے لگ بھگ لوگ ہیں, پانی ختم ہو گیا پینے کا. صحیح حدیث مبارکہ کے صحیح الفاظ یاد کر کے جائیں اور ایسی باتیں ان لوگوں کو سنایا کریں جو کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے. ان کا اعتراض ہے کہ ذکر رسول کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے, حضور کچھ دے نہیں سکتے ہیں, تم کیا کہتے ہو. سنیں اور لیتے جائیں, میرے کریم محبوب علیہ السلام کا اس لیتے جائیں. حضور کے صحابہ حضور کی بات. اب دینے والی ذات کون ہے ذرا بتائیں, دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کریم دیتا ہے, کسی کو کوئی شک ہے؟ سارے بولے دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ ہمیں کہا جاتا ہے بھائی محل کی بارگاہ سے کیوں مانگتے ہو, اللہ سے مانگو. صحابہ کرام کا پانی ختم ہوا, حضور کی بارگاہ میں آئے, میرے سرکار نے فرمایا کہ حضور تھوڑا سا پانی ہے, بڑی دلچسپ بڑی محبت رکھنے والوں کے لیے بڑی عشق والی بات ہے. صحابہ نے کہا ہاں حضور
میں سیزہ ایک برتن ہے جس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے، حضور نے فرمایا اسے لے آؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا، یہاں لطف کے لیے اگر قرآن کریم کا سہارا لوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، رب نے فرمایا نبی استسقا موسیٰ لقومہ وقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرۃ عینا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، رب سے کلام کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن رب سے کہا مالک میری امت والے پانی مانگتے ہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ ڈنڈا تیرے پاس ہے، مار پتھر پہ ڈنڈا مارا، معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، قرآن کی آیت ہے، 12 قسمیں 12 جگہ پہ ڈنڈا مارا، رب نے جاری فرما دیے۔ پانی کی خاصیت پتھر کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے پانی نکال کرتا ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، لیکن آئے حضور کی شان سب سے علیحدہ ہے، حضور کا مقام سب سے علیحدہ ہے۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں صحابہ آئے، حضور نے کہا پانی لاؤ، اس پانی والے بسکی سے برتن پر سرکار نے سارا ہاتھ ڈالے نا، سرکار نے باہر نکالے۔ حضرت جابر سے مبارکہ کے راوی ہیں، بخاری و مسلم کے متفق علیہ راوی ہیں، صحیح راوی ہے، کوئی ضعیف الفاظ نہیں، کوئی ضعیف راوی نہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ باہر نکالے، بسکی سے میں پانی تھوڑا سا تھا، حضور کی انگلیوں سے لگا، جیسے ہی سرکار نے ہاتھ باہر نکالے 5 انگلیوں سے پانی کے قسمیں جاری ہو جائے۔ لوگ ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، کسی نے جابر سے کہا ہوگا، حضرت جابر نے کہا لوگوں ہم نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، گھروں کو بھی پلایا، سارے برتن بھی کھا لیے، لیکن پانی نکل رہا تھا۔ ہم نے کی بار کا بیاس کی حضور کا پانی پورا ہو گیا ہے۔ حضرت جابر سے کسی نے کہا ہوگا جابر صرف 1500 حضرت جابر نے کہا لوگوں آپ کی رگے محبت اس والی پھڑ گئی، آپ نے کہا لوگوں جابر کا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان نہیں کہ سرکار دیتے ہیں، یہ اس صحابی کا مقام، اس صحابی کا ایمان جو ہمیشہ حضور کی بارگاہ سے حدیث لے کر جانے والا ہے، اور ڈائریکٹ امام بخاری اور امام مسلم اسے صحیح روایت کرنے والے ہیں۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت جابر نے جواب دیا، آئے کہنے والے صرف 1500 سن جابر کا ایمان کہتا ہے، آج اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے اللہ کے محبوب کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر دوست کی بات بتاتا جاؤں، یہ بھی ذکر کرتا جاؤں، حضور ہماری پسند نہیں، حضور ہم جیسے نہیں ہیں، تو اور میں پانی کے لیے لوٹا بھرے دوسرے کے لیے، اس لوٹے کے اندر ہمارا ہاتھ پڑ جائے، پانی مستعمل ہے، وہ وضو کے قابل نہیں رہا۔ تیرا میرا ہاتھ اپنا ہاتھ ہے، اپنا خود ہی وضو کرنا ہے، لوٹے کے اندر ہاتھ پڑ گیا ہے، اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ تم اور میں ہمیں محبت کرنے والا ہی پانی دے رہا ہونا، درمیان میں انگلی ڈالنے کے پانی میں ہم اس پانی کو پیے گے نہیں، لیکن تیرے میرے محبوب ہم جیسے نہیں ہیں۔ سرکار کی شان رہتا ہے، حضور کا مقام رہتا ہے، سرکار کے مقابلے جیسا جہان میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہونا ہے۔ تیری میری انگلیوں سے پانی لگے، تیری میری انگلیاں کسی پانی میں پڑ جائیں، پینے والا پیتا نہیں ہے، رب اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اس محبوب کی شان کیسی ہے، اس کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، محبت والے پی بھی جاتے ہیں، وضو کر کے رب کی نماز پیا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امام بخاری کی حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ ایک تابعی کو کہتے ہیں کہ یہ جو عورت جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے، کالے رنگ والی، ہادی برات سودا، یہ وہ عورت ہے کالے رنگ والی جو جنتی ہے۔ اس تابعی نے کہا یار بتا تو صحیح کون سی ایسی بات تجھے پتہ چلی ہے کہ یہ دنیا میں زندگی گزار رہی ہے تو اسے جنتی کہہ رہا ہے۔ امام بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اے سوال پوچھنے والے تابعی سن، یہ وہ عورت تھی جسے دل کا دورہ پڑتا تھا، جسے بیماری پڑتی تھی اور اس وقت بندہ ذہنی توازن ہو بیٹھتا ہے، اس کا جسم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا تھا۔ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں آئی، حضور کی بارگاہ میں آ کے کیا عرض کیا، کہا حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرا جسم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ دینے والا اللہ ہے؟ بھائی بیماریاں کون دور کرتا ہے؟ کون دور کرتا ہے بیماریاں؟ کیا صحابیہ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ بیماریاں دور کرتا ہے؟ امام بخاری نے لکھ کے بتایا وہ جو لوگ ان باتوں پر ہی مانتے ہیں ایسی حدیثوں پہ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ سرکار کے وہ صحابی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے کہا حضور
میری یہ بیماری ٹھیک کر، مجھے اس بیماری سے نجات دلا دے۔ حضور نے کہا اے شیخ صبر دے والا جنہ، اگر تو چاہے تو دعاؤ تو لاتے ہم تیرے لیے دعا کریں، رب تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو ہم تجھے اس بیماری کے بدلے میں جنت کی بشارت ہے۔ وہ زندگی گزار رہی ہے، مری نہیں ہے، اعمال نہیں ہوا ہے، جو کہتے سرکار کو کل کا علم نہیں کہ حضور کل کیا ہونا ہے، سرکار کو خبر نہیں۔ سرکار جانتے تھے تو اس لیے جنتی کرا دی، سرکار جانتے تھے کہ یہ گناہ نہیں کرنے والی ہوگی۔ اس نے کہا حضور یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، پھر چلے مجھ سے جنت کا وعدہ کریں۔ حضور نے فرمایا پھر جا لے جا خوشخبری، جا لے جا مانگنے آئی تھی، ہم تجھ سے جنت کا وعدہ فرما۔ بیماری کے بدلے میں اللہ کے محبوب نے جنت عطا فرما دی۔ ساتھ یہ نہیں، اس عورت نے کہا حضور میں ایک شرط اور رکھنا چاہتی ہوں، بات بڑی دلچسپ رہا، ایک شرط اور رکھنا چاہتی ہوں۔ حضور نے کہا پھر بتا کیا شرط ہے؟ جنت اسے مل گئی، کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا حضور بیماری برداشت کر لوں گی، لیکن یہ مجھے بشارت دے جب مجھے زندگی کا دورہ پڑے نا، ذہنی توازن ختم ہو، میرا جسم کسی کے سامنے کبھی ظاہر نہ ہونے پائے۔ بھائی ذہن بھی جگہ پہ نہیں ہے، عقل بھی ختم ہو گئی ہے، ساری باتیں ہیں کہ بندے کی عقل ختم ہو گئی ہے، وہ کنویں میں چھلانگ لگا جاتا ہے، اسے کیا پتا ہے؟ بندے کی عقل ختم ہو گئی ہے، وہ آگ میں چلا جاتا ہے، اسے کیا پتا چلتا ہے؟ وہ کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اسے کیا خبر ہے؟ سرکار نے اس بیماری کو برداشت کرنے کے بدلے میں جنت کا بھی وعدہ کیا اور اسے ساتھ شرط بھی پوری فرمائی، اور میں جا چلی جا اس بیماری کو برداشت کرتی رہے گی، برداشت کرنے کے بدلے میں رب تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ساری زندگی جب تجھے بیماری لگے گی سارے کام ہوتے رہے گے، لیکن تیرا جسم کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا۔ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ حضور کی نگاہ کا صدقہ لینے آئے ہیں، حضور ہمیں عطا کرتے ہیں، حضور بگڑی بناتے ہیں۔ کس کس کا عقیدہ ہے میں بار بار کہنے والا بھی نہیں ہوں، اور آپ مجھے جانتے ہیں، ہر بندہ جو بگڑی بنانے کے لیے آیا ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا دم، ارے خزانے لوٹا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا دم، ارے خزانے نہ ایسا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاء اللہ۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، ارے خزانے لوٹا رہے ہیں۔ نہ ایسا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم۔ سبحان اللہ۔ زمانہ ٹھوکر
اور بروز محشر بابا کے کونے سے مجھے جو دیکھا فرشتے بولے یہاں پریشان کیوں کھڑا ہے، یہاں پریشان کیوں کھڑا ہے، تمہیں تو آقا بولا اس کلام کا مقطع نبی کی توصیف اللہ اللہ کتاب جبریل دے رہے نبی کی توصیف اللہ اللہ کتاب جبریل دے رہے ہیں ظہوری کیا نصیب ہیں جو نبی نے سنا ہے۔ ایک بار محبت سے پڑھیں گے تھوڑا سا وقت ہے، چار پانچ اور صحیح حدیث مبارکہ آپ کو یاد کرانا کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس حضور کے وہ صحابی ہیں جن کی آواز کو رتی ہوتی ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ اللہ سنتا اونچا ہے، اللہ بھی اونچا ہے، اور وہ قدرتی ان کی آواز اونچی ہے۔ اللہ کا قرآن نازل ہوا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب کے ساتھ خدمت کرو، محبوب کی مجلس میں بیٹھو تو پھر ایسے نہ بولا کرو جیسے آپس میں بولتے ہو، ایسے نہ گفتگو کیا کرو جیسے آپس میں کرتے ہو۔ اور کیا کرنا ہے؟ اس بارگاہ کا ادب رکھنا ہے۔ وہ کہنے والے کہ حضور نعوذ باللہ ہماری طرح ہے، میری کوئی میرے سامنے کوئی اونچا بولے تو کیا ہو جائے، بھائی طالب علم بولے، شاگرد استاد کے سامنے بولے، زیادہ سے زیادہ گستاخی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ بے ادبی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بیٹا باپ کے سامنے بولے، زیادہ سے زیادہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، بے ایمان نہیں ہے، کافر نہیں ہے، دار اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن حضور کی بارگاہ مبارکہ ہے۔ پیر سیال کی لجپال بھی بول تھے، آپ نے کہا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا۔ حضرت فخر آپ کا نام تھا، خواجہ فخر الدین سیالوی، آپ حضرت جبریل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے جات دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ثابت بن قیس یہ آیت سنی، گھر میں بیٹھ کے 3 دن مسجد نبی کی نمازیں چھوڑ دی، سرکار کی ابتدا چھوڑ دی۔ حضور نے حضرت ثابت کو بلایا، آپ نے کہا حضور، امام بخاری کے جہاں تک الفاظ ہیں، آپ نے کہا حضور میں یہ آیت پڑھ کے یہ سن کے گھر پہ بیٹھ گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جہنمی ہو جاؤں، آپ کی بارگاہ میں آواز بلند ہو جائے میں جہنمی ہو جاتا۔ سرکار جوش میں آئے، آپ نے کہا جابر تم نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے، تم جہنمی نہیں ہے بلکہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں اس ایک قدم کرنے کے بدلے میں اللہ کریم تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہی محبت کے الفاظ حضور کی حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، انت عیش سعیدا وتموت شہیدا وتدخل الجنہ۔ فرمایا اے ہمارے صحابی ثابت، تو نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن تو نے کسی دنیا دار سے محبت نہیں کی ہے، کسی عام شخص سے محبت نہیں کی ہے، تو نے اللہ کی یار سے محبت کی ہے۔ ہم تجھے یہ بشارت دیتے ہیں جب تک تم زندگی گزارتا رہے تیری زندگی خوشیوں سے بھرپور رہے، جب مرے اللہ کریم تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، وتدخل الجنہ، مرد صالح تیرا مالک تجھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والا ایک صحابی زمینہ حضور سے کہا حضور مجھے آنکھیں چاہیے، آنکھیں واپس کریں۔ حضور نے کہا اگر تم صبر کر
شئت صبرت فلک الجنہ. وہ بھی صحابی تھا, لے کے آیا تھا کہ لے کے جانا ہے, ٹھان کے آیا تھا کہ یہاں سے ہمیں لے کے جانی ہے. حضور سے کہنے لگا حضور نے کہا اگر تم صبر کرے رب تجھے جنت عطا فرمائے گا. آگے بڑھا, اس نے کہا حضور جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جانی ہے, دنیا والوں کے تانے نہیں سن سکتا ہوں, بیوی بھی تانے مارتی ہے, یار دوست بھی تانے مارتے ہیں کہ تم اندھا ہے. حضور نے فرمایا پھر جا دعا مانگ میرا راستہ دے کر, اللہم انی اسألک, امام بخاری کے الفاظ, بات توجہ ہو گئے نہیں کا بے نبی کا محمد نبی رحمہ, دعا مانگ کے مالک مجھے آنکھیں آج عطا کر. دعا وہ پہلے بھی مانگتا ہوگا, رب سے پہلے بھی مانگتا ہوگا, لیکن آج حضور کے حکم کروایا تھا, آج حضور کی مثال عطا فرمائی تھی, سرکار کا واسطہ دیتا گیا. روایت کرنے والے صحابہ کہتے ہیں اس صحابی نے ابھی اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیرے نہیں تھے, اللہ کریم نے اسے آنکھیں پہلے واپس فرمایا. سبحان اللہ. ہم سارا کچھ دے سکتے ہیں, جو کچھ کائنات میں رب دے سکتا ہے میرے رب کے محبوب کی تقسیم کر سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ ہے. عقیدہ آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کروں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کھڑا ہے, سچا ہے, اللہ کے قرآن سے ہر بات ثابت ہے, حضور کے فرمان سے ثابت ہے. کوئی شریعت کے دائرے میں باتیں نہیں آتی ہیں, ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں. سہارا لیتا ہے کہ اہل سنت کا, وہ درباروں میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے, وہ سجدے کرتا ہے, اہل سنت سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں. ہر وہ بات جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. لیکن میلاد منانے والوں جو آپ کو استاد درس دے رہے تھے, ایک لفظ میں بات کہہ کے اگر سجدہ کرنا اتنا ضروری نہ ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ نماز کی حالت میں کبھی اپنی جان رب کے حوالے کرتے. سجدہ کرنا اتنا ضروری نہ ہوتا. کربلا کے میدان میں امام علی مقام لکھنے والوں نے لکھا ہے, محبت والوں نے لکھا ہے, اگر وہ علی کا شیر لڑتا رہتا نہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا. کسی کا یہ جرت ہی نہیں تھی, بھائی نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا تھا جو حسین کو شہید کر سکتا. انہوں نے کہا لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے, صفے چیرتا چیرتا حسین ہمیں قتل کرتا جاتا ہے, ہمیں ختم کرتا جاتا ہے. آؤ نغمہ محمدی بلند کرو, آذان کا نغمہ بلند کرو. غیروں کے لشکر سے بیعت تھا, آذان کی آواز بلند کی, اس لیے کہ حسین کو ذیل کرنا ہے, حسین کو شہید کرنا ہے. امام علی مقام نے رب کا نغمہ سنا, رب کی محبت کا, فلاح کا, کامیابی کا نغمہ سنا. آپ نے تلوار چھوڑی, نماز کے لیے کھڑے ہوئے. آپ ہے نا جہاں پہ محبت والوں نے جملہ لکھا ہے, محبت والے سے قبول بھی کریں گے. لکھنے والوں نے لکھا امام علی مقام نے اللہ اکبر کہا, قیام میں کھڑے ہیں لیکن حملہ کرنے والا حملہ نہیں کرتا. سارا لشکر ارد گرد ہے, حملہ کرنے والا حملہ نہیں کرتا ہے کہ کہیں شیر خدا کا لال ہمیں ہم پر جھپٹ نہ پڑے. آپ رکوع میں ہیں, جھک گئے ہیں, حملہ کرنے والا حملہ نہیں کرتا ہے. آپ نے سمی اللہ علیہ وسلم کہا, حملہ کرنے والوں نے حملہ نہ کیا. آپ سجدے میں گئے, سر سجدے میں رکھا, پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اٹھنے میں ذرا دیر لگے, یہاں سر اٹھانے میں ذرا دیر لگے, حملہ کیا. امام علی مقام کا سر سے ودا کیا. اے امام علی مقام سے محبت کرنے والوں, اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں, اگر نماز ضروری نہ ہوتی امام علی مقام سجدے کی حالت میں کبھی اپنا سر محبت سرکار سے ہے, محبت صحابہ کرام سے ہے, محبت اہل بیت سے ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا ہے ساری محبتیں ضائع, نماز نہیں پڑھتا ہے ساری محبتیں ضائع ہیں. ہاں محبت کا دام بھی بھر, میلاد بھی لگایا کر, جب گج بج کے حضور کے نعرے بھی لگایا کر, لائٹیں بھی لگایا کر, سارا کچھ کیا کر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا کر. ایسے ہی تو عمل کا جامع پہنائے گا, میری یہ محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, حضور کی بارگاہ میں بھی قبول ہوگی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. مصطفیٰ